بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت الوجود کے قائلین یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسلام کی سب سے اہم چیز اللہ کی توحید کے کنسپٹ کو بدل ڈالا۔ وہ توحید جس کو اللہ کے تمام انبیاء بیان کرتے رہے، وہ توحید جس کو محمد کریم بیان کرتے رہے، ماتھا پھٹا تو پھٹا، دانت ٹوٹے تو ٹوٹے، مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیٹیوں کو طلاقیں ملی تو برداشت کی، طائف میں لہو لہان ہوئے تو برداشت کیا، یہ سارے ظلم امام الانبیاء سہتے رہے، اللہ کی کھری توحید کو پیش کرتے رہے۔ لیکن ان ظالموں نے توحید کے اس تصور کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت میں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، توحید کے اس تصور کو بدل ڈالا۔ انہوں نے توحید کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں اللہ کی بھی توہین ہے، شریعت اسلامیہ کی بھی توہین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، وہ گندگی ہو، وہ بلڈنگیں ہو، دنیا میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تمام چیزیں اللہ ہیں، وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا پہ آیا ہوا۔ کرو وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے، خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے۔ کائنات میں وہی وجود بسیط صلاحیت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہوئے، اس کا عین نہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے۔ کائنات کا وجود، یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہیں، غلیظ جانور بھی ہیں، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہے، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں۔ کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے، صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے۔ جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے وہ مومن، وہ مواحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے، مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں۔ یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں۔ کہ شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے، میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے۔ بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے۔ جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے، کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے۔ معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات، سب کا وجود عین وجود رب ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے۔ سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے، اور اس ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے، محمد حبیب کریم۔ ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا۔ آپ بھول گئے سلفیت کو، شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ اس نے یہی مطالعہ کیا تھا، یہی مطالبہ کیا تھا۔ وہ سلفیت کے امام تھے، وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو، محمد کریم کی ایک حدیث لا دو، میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں، اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے، اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا۔ شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب، دے، صوفیت آپ کا ساتھ دے، ان کو مبارک ہو، تبلیغیت آپ کا ساتھ دے، انہیں مبارک ہو۔ سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا۔ ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے، ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے۔ ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی، وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا۔ مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو، محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ، اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ، اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ابن عربی آپ کا شیخ، آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ سلفی المزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے، انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو چوٹی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے۔ اس عقیدے کو، اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے، نعوذ باللہ۔ وہی خنزیر کا وجود، وہی جانوروں کا وجود، وہی انسانوں کا وجود، صورتیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں، وجود حقیقت میں ایک ہے۔ اس کو توحید وجودی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے۔ اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے۔ اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو، خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو، کسی شے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا۔ فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے، آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے، جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا۔ جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے، آپ اس کے نیچے ہیں، آپ اس کے اوپر ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ وجود تو در حقیقت آپ کا ہے، یہ ایک تصور ہے۔ آپ تصور کریں کائنات ہے، یہ آپ کے تصور میں ہے، حقیقت میں کائنات نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے۔ توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد سرہندی نے کی،
انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کا وجود نہیں، وجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے۔ انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی، اس لکڑی کے کونے پہ شعلہ باندھ دے، کپڑا جلا کر باندھ دے، کوئی روشنی کی چیز باندھ دے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں، زور زور سے ہلائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا۔ جب آپ شعلے کو ہلائیں گے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دائرہ حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ وجود تو اصل میں شعلے کا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے، کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں، اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے، یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے۔ وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے، خود عکس کا کوئی وجود نہیں، تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیاء جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے، اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، یہ تو صرف عکس ہے، یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے، یا سائے ہیں، ظلال ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کائنات کو، جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماء و صفات کا ذل اضلال کہتے ہیں، ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے اضلال ہیں۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں ہے، جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے۔ اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا۔ ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، اضلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں، ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے، ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے، کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے۔ آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے، مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے، اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے، تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود
ہم نے اس کو پیدا کیا. خالق اور شے ہے, مخلوق اور شے ہے. ارے یہ کفر کا عقیدہ, اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے. تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کافروں نے, یہود و نصارا نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا. ایک ہستی کو, ایک ذات کو, ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا. اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس جرم میں؟ ان دعوا رحمانی ولدا, ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا. اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے, اللہ کی مختلف صورتیں ہیں, وجود حقیقی اللہ ہے, تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے. یہ آیت قرآن حکیم کی, جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے. مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے. اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے. اگر معبود حقیقی ایک ہے, یہ تو وہی ہے پھینک کنکر نکلے شنکر. ہر چیز میں وہ کنکر پھینکو شنکر نکلے, ہر پتھر میں, ہر چیز میں اللہ ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں لوگو, اس کائنات میں دو وجود ہیں, ایک خالق کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے. قل انی, مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے, اے نبی اعلان کرو, آواز لگاؤ, لوگوں کو سناؤ کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, ان کی پوجا کروں, ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو. تو کفار مکہ, مشرکین اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوجتے تھے, وہ اللہ کا وجود نہیں تھا, وہ من دون اللہ تھا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود تھا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن کے بارے میں رب کا چیلنج سنیے, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, جب ہر شے اللہ ہے, جب ہر چیز ہی اللہ ہے, جب رام رحیم کی لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے, ہر چیز اللہ کا وجود ہے, تو پھر مالک یہ چیلنج کیوں اور کس کو کر رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات پائے جاتے, تمہیں اختلاف نظر آتا. یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہی وجہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. ان آیات سے ثابت ہوا کہ مخلوق غیر اللہ ہے, اور ان آیات میں معبود من دون کا ذکر ہے, اور وہ اکثر اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے, وہ بھی من دون اللہ ہیں اور غیر اللہ ہیں. انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خصوصاً انسان اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے. انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود, یہ انسان ہے, یہ مالک کا بندہ ہے, وہ رازق ہے, یہ مرزوق ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, یہ عابد ہے, وہ معبود ہے. ان میں فرق ہے, اس فرق کو نہ مٹائیے, خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹائیے. اللہ کی قسم, جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر, یہ ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا نظریہ, جس سے شاہ ولی اللہ نے توحید وجودی سے تعبیر کیا, اور اسی کی تعبیر لا معبود الا اللہ ہے. وحدت الوجود کی تعبیر کیا ہے, توحید وجودی کی تعبیر کیا ہے, لا معبود الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہندو جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پوج رہے ہیں, سکھ جس کو پوجتا ہے اللہ کو پوجتا ہے, قبر پرست جس کو پوجتا ہے, لا معبود, کوئی معبود ہے ہی نہیں. دھرتی میں جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو رسول اللہ مکہ والوں کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ جب ہر پوجے جانے والا اللہ ہی کے وجود کی کوئی نہ کوئی شکل ہے, تو وہ بھی تو لات و عزا کو پوج رہے تھے, وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور تھوڑا جا کم سجے کھبے بھی کاراندے سن, اصل تو عبادت وہ اللہ کی کرتے تھے.
اصل تو وہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے. لات و عزا کے پاس تو صرف عادت پوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, ان کو بھی کفار قرار دے دیا گیا. اگر ہر پوجا جانے والا اللہ کے جزو ہے, اللہ کا وجود حقیقی ہے, یہ نظریہ یاد کر لیجئے, یہ تعبیر در حقیقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے نفرت کی مظہر ہے, کیونکہ ابن عربی اور ان کے ہم مسلک جتنے لوگ ہیں ان کی مراد لا معبود الا اللہ سے یہ ہے کہ جس معبود کی بھی عبادت کی جائے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے. امام برہان الدین ان الفاظ کو لا الہ الا اللہ کی بجائے استعمال کرنے کے گر بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے صوفیہ کا تقوی اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کو برا سمجھنے کے گر معلوم ہو جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یا تو لیس الا اللہ, اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ کہا کرتا تھا نا کہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا, جو بکرا من مناتا تو اس کے پاس آ کر کہتا لبیک یا ربی لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی وحدت الوجود کے کفر کو بنیاد بنا کر اللہ کی وہ توہین رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی نہیں کر سکا جو صوفیوں نے کی ہے. بھول گئے. ابھی عاقل بھائی رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام لے رہے تھے, اس کے تذکرات الرشید کو بھول گئے. اس میں زامن علی جلال آبادی کا رنڈیوں والا قصہ بھول گئے. جب مرید کہتا ہے, مریدنی یہ کہتی ہے, ہم نے اس مریدنی کو کہا تھا چل بابا جی کی زیارت کے لیے, اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے, زناکار ہوں, زانیہ ہوں, بدکار ہوں, ولی اللہ کے چہرے کی زیارت کیسے کروں گی. اس کے پاس آئی, اس نے کہا کیوں شرم آتی ہے, کرنے والا کون ہے, کروانے والا کون ہے, وہ تو وہی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا عقیدہ یہ ہے, لیس الا اللہ کہتے ہیں, یا لا ہوا الا ہو, وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ابن عربی کا مقصد لا معبود الا ہو سے یہ ہے کہ جس کی بھی عبادت ہو وہ اللہ کی عبادت ہے, کیونکہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق نہیں. ابن عربی کو کسی نے کہا کہ تمہاری اس کتاب فصوص الحکم میں تو قرآن کی بہت مخالفت ہے, تو کہنے لگا قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے, توحید کی تحقیق تو ہماری بات میں ہے. یہ تو مخلوق اور خالق میں فرق کرتا ہے قرآن, اور ہم نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک جانے گا وہ موحد ہے, جو دو جانے گا وہ کافر ہے. ہم ہر چیز کو عین اللہ کا وجود مان کر وحدت الوجود کے قائل ہیں. امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ ہلاک کرے, اس شخص کو اللہ ہلاک کرے جو ابن عربی کو اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے. جو ابن عربی کو, ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں میرا عقیدہ وہی ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو ابن عربی کا ہے, وہی مسلک میرا, وہی نظریہ میرا, میں اس کا حامی ہوں. امام عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہلاک کرے جو ابن عربی اور اس کی جماعت کو امت محمدیہ میں شمار کرتا ہے, حالانکہ یہ جماعت تو تمام انبیاء کے دین سے بری ہے. وحدت الوجود کے قائلین تمام انبیاء کے دین سے بری ہیں. میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کو ان کا قول معلوم ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور وہ ان کے بارے میں شک کرے, بلکہ وہ پہچان جائے گا کہ یہ دین سے کامل طور پر جدا ہیں. ان کا دین اور ہے, اللہ کا اتارا ہوا دین اور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر توحید وجودی یعنی وحدت الوجود کی بلند تر سطح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے تو تھا نا لا معبود الا اللہ, اس سے بلند سطح کیا ہے لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بلند تر سطح کہا ہے اس لیے کہ ان الفاظ سے قرآن کا انکار ہوتا ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں عبادت کے 3 فوائد بار بار بیان کیے ہیں, 3 فائدے بار بار بیان کیے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ عبادت کرنے کا اللہ کی رضا ملتی ہے, دوسرا جنت میں داخلہ ملتا ہے, تیسرا جہنم سے نجات ملتی ہے. اور جبکہ لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ میں بات یہ ہے نہ جہنم سے نجات مقصود ہے نہ جنت مطلوب ہے, بلکہ لا محبوب الا اللہ, اگر مقصود و مطلوب ہے تو صرف محبوب جو کہ اللہ ہے. نہ جنت کا سوال نہ جہنم کا ڈر. وہ عادی کلندری کہا کرتی تھی رابعہ بصری
کہ اگر جنت کا پانی مجھے مل جائے تو جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ مل جائے تو جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ اور اس کی عبادت کے ایسے ایسے قصے، حشر بہشت کتاب ہے ایک، 8 پیروں کی 8 جنتیں ہیں اس کے اندر، اس میں قصہ لکھا ہے رابعہ بصری کا کہ یہ آئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، بیمار ہو گئی، کچھ کلومیٹر پیچھے تھی ابھی، بیمار ہو گئی، اور ادھر ایک اور بابا جی وہ بھی 2 قدم پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کے 2 قدم چل کے 2 رکعتیں پڑھ کر کئی سالوں میں بیت اللہ پہنچے۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آگے کعبہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا میں ایڈا اوکھا ہو کے آیا، کعبہ کہنوں گیا؟ کہتا ادھر کو گیا، میں تو نہیں پتا، ادھر جاؤ دیکھو۔ وہ کعبے کو ڈھونڈنے چلا تو دیکھا جنگل کے اندر کعبہ ہے، اور درخت کے ساتھ آدھی کلندری رابعہ بصری ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کعبہ وہ دے پھیرے مارن ڈے ہے۔ اس نے کہا رابعہ بصری یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، ڈرامہ ہے، ڈرامہ تو کر رہا ہے، تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کے لالچ میں آئی تھی۔ تو کعبے کے لالچ میں آیا تھا، میں اللہ کی طلب میں آئی تھی، تجھے کعبہ نہیں ملا، اللہ نے کعبے کو میرے پاس بھیج دیا۔ ہم اس پہ کچھ کہے بغیر اہل شرک کے اماموں سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، محمد کریم کس نیت سے آئے تھے جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیے گئے تھے؟ کس نیت سے آئے تھے؟ کعبہ اس وقت چل کر کیوں نہیں گیا تھا؟ ارے جب عثمان مکے کی گلیوں میں موجود تھے اور کہنے والے کہہ رہے تھے عثمان تجھے اجازت ہے جا بیت اللہ کا طواف کر لے، اور اس نے کہا تھا ظالموں تم کیا سمجھتے ہو میرے رسول کو تم اس گھر کے طواف سے محروم کر کے مجھے طواف کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ رب محمد کی قسم جب تک میرا آقا اس گھر کا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی طواف۔ رابعہ بصری کا پھیرا مارنے کے لیے تو کعبہ ٹر کے گیا ہے، عثمان تے نیڑے ہی سن رضی اللہ عنہ وارضا، ان کا طواف بیت اللہ نے کیوں نہیں کر لیا؟ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ ہمیں جنت چاہیے نہ جہنم کا ڈر ہے، بلکہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے۔ یہی مفہوم کئی صوفیاء نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، جنت کے لیے نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن حکیم اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں جنت کا لالچ ہوتی ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نماز پڑھاتے ہوئے 2 قدم بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں آگے ہو کے اس کے پھلوں میں سے ایک خوشہ توڑنے لگا تھا، اگر توڑ لیتا تو قیامت تک وہ تم سے ختم نہ ہوتا۔ جنت کے لیے نبی دوران نماز آگے بڑھے یا نہیں؟ فرمایا پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا۔ نبی جنت کے لیے آگے بڑھے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ جنت کی طلب رکھتے ہیں اور جہنم کا خوف رکھتے ہیں۔ نبی نے جب کفار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، ان کافروں کو جو آج ہم سے دور کرے گا اللہ جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دے گا۔ نبی نے جنت کی بات صحابہ کے سامنے رکھی یا نہ؟ بار بار جنت پہ کہتے، کون ہے کنواں خرید کے دے دے جنت لے لے، 100 اونٹ دے دے جنت لے لے۔ ایک صحابی نے جب آ کر کہا آقا اس سے کوئی ایک درخت دے دے، بیچ دے، میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں، آپ نے کہا دے دے، وہ نہ مانا، آپ نے کہا دے دے تجھے جنت کے درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا دوسرے صحابی نے پورا باغ دے کر ایک کھجور نہیں لے لی تھی؟ ان کا عقیدہ صوفیاء کا یہ ہے، نہ ہمیں جنت کی لالچ نہ ہمیں جہنم کا ڈر۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے ایمان اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کے خوف کا نام ہے۔ جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور عذاب اللہ کے غضب کا۔ اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اگر آواز پڑھے ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندے کو پکڑ لیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں، اور اگر آواز پڑھے ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ایک بندہ جنت میں جا رہا، مجھے اپنے رب پر امید ہے وہ ایک میں ہوں گا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ جبکہ ابن عربی اس کی جماعت لا مقصود ولا مطلوب الا اللہ، نہ جہنم کا ڈر نہ جنت مطلوب۔
حالانکہ اہل سنت کا مشہور مسئلہ ہے جس نے صرف اللہ کی عبادت محبت کی بنیاد پہ کی وہ زندیق ہے، جس نے صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی وہ مرجیہ میں سے ہے، جس نے صرف خوف کی بنیاد پر عبادت کی وہ خارجی ہے، جس نے بغیر اخلاص کے عبادت کی وہ ریاکار منافق ہے، جس نے سنت نبوی کے بغیر عبادت کی وہ گمراہ بدعتی صوفی ہے، جس نے محبت خوف امید کی بنیاد پر عبادت کی وہ مومن ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی مزید اوپر جا کر اسی کی تعبیر یہ ہے لا موجود الا اللہ۔ پہلا سٹیپ سیڑھی کا کیا تھا؟ کفر کی سیڑھی چل رہی ہے، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اب آخری کفر کا درجہ، کفر کی چوٹی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی سب سے اعلیٰ تعبیر لا موجود الا اللہ سے کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس تعبیر سے واقعی انسان کفر کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے کہ کائنات میں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ شراب کے مٹکے کو کیا کہو گے؟ کتے اور خنزیر کو کیا کہو گے؟ فاحشہ عورت کو کیا کہو گے؟ زانیہ کو کیا کہو گے؟ سینما گھر کو کیا کہو گے؟ میں خانے کو کیا کہو گے؟ گندگی کے کچرے کے ڈھیر کو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا موجود الا اللہ۔ پوری کائنات اللہ ہے۔ ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ باطل اس لیے ہے کہ یہ صریح ہے اس بات پر کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ، درخت، پتھر، سمندر، نہریں، چاند، سورج، تارے، بلکہ یہ چوپائے، کتے، بندر، خنزیر، شراب، آلات موسیقی وغیرہ، یہ سب بعین ہی اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صفحہ 55 پر اسی کتاب کے اس کے بعد جی میں آئے، غور کرنا ڈاکٹر صاحب کس جملے پر، اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریہ وحدت الوجود کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو بالکل ٹھکرا دیں۔ جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے باطل ہونے پر خود ہی مہر لگا دی۔ اگر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی ٹھوکر مار سکتا ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن و حدیث کا ہو کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا جی نہیں مانتا، ٹھوکر مار دو، اس کا مطلب ہے یہ قرآن و حدیث کی چیز۔ اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی، اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا ہوتا، سکھایا ہوتا، کوئی مومن اس کو ٹھوکر مارنے کی جرت؟ یہ تو ہندوؤں سے آیا ہے۔ دم دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، کہنے والا گیا جہنم کے اندر، یہ ان سے آیا ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھکرانے کی اجازت دے رہے ہو تو معلوم ہوا یہ عقیدہ درست نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کو ٹھکرانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی؟ اگر یہ عقیدہ اس قابل ہے کہ ٹھوکر مار دی جائے، یہاں تو یہ حالت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی بندیوں کو نبی نے فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا، اس دور میں فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج کے دور میں فتنے کا بڑا ڈر ہے، میں روکوں گا۔ کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو اس کو ٹھکرا رہا ہے، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ ایک حدیث کو ٹھوکر مارنے والے سے شریعت کے ماننے والے یہ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ اس عقیدے کو پھینک دینے کے قابل بھی سمجھتے ہو اور اس کی نشر و اشاعت میں بھی دن رات لگے ہوئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس نظریے کو مانا ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں سوء ظن نہ ہو۔ شرک وہ نہیں ہے، وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی وہ شرک نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، آپ اسے خامخواہ کا ایک غلط خیال کہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا آپ سے، جو چاہیں آپ کہیں، لیکن خدا کے لیے شرک نہ کیجیے۔ شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتے، مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر موحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ یہ سوء ظن ذہن سے نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ سوء ظن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ اپنے ذہن کی تنگی ہے، اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے، ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے
شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر. اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں، تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے. پھر رہ کہاں جائیں گے آپ؟ تو فرق سمجھیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی، اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹس اونلی اپیئرنس. یہ ہے وہ پیچ جو ڈاکٹر صاحب سے نہیں کھل سکا. وہ ان کی فطرت سلیم آواز لگاتی ہے، میں جو آواز لگا رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو غلط کہنے کی جرت ڈاکٹر اسرار صاحب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور وہ نام ہے احمد سرہندی، وہ نام ہے مناظر احسن گیلانی، وہ نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی، وہ نام ہے اشرف علی تھانوی، وہ نام ہے سید احمد بریلوی، وہ بڑے بڑے نام ہیں. ان ناموں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اس عقیدے کو کفر مان لیا گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ارے ہم ان کے جواب دے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ کے جواب دے، نہ مناظر احسن گیلانی کے جواب دے، نہ ہم امداد اللہ مہاجر مکی کے جواب دے، نہ اشرف علی تھانوی کے جواب دے. ہم تو جواب دے ہیں جو محمد سے تمہیں ملا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے، شریعت محمدیہ میں معصوم ہمیں قرآن و حدیث نے صرف ایک ذات کا نام بتایا ہے، اس کا نام شاہ ولی اللہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نہیں ہے، سید احمد بریلوی نہیں ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معصوم ہے، یہ روتے ہوئے بولے دین بن جاتا ہے، یہ پیار سے کہیں دین بن جاتا ہے. اور یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، اکتب اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوگا حق ہوگا. آپ کے علاوہ معصوم کوئی نہیں. آپ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان ثابت کرنے کے لیے دن اور رات محنتیں کر رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام بچ جائیں. ارے جب چیز کفر ثابت ہو جائے اس کے ارتکاب کرنے والا کوئی بھی ہو. ابو بکر کے ایمان کو یاد رکھو، انہوں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھتا، پھر بچتی نہ کٹ جاتی. قرآن حکیم نے اسی لیے ان مسائل کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، ان کی تعریفیں کی. وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان اس لیے سمجھنے والوں، اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہ کرنے کا سبب یہ کہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اللہ نے تو نبیوں کا نام لے کر کہا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا تو عمل تیرے بھی برباد. انبیاء شرک سے روکنے آئے، انبیاء توحید پھیلانے آئے، توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کی. اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے اگر تم سے بھی یہ ہو گیا تو معافی نہیں؟ کیوں؟ وہ تو اس سے بچانے آئے تھے شرک سے. اس لیے کہ قانون کی بالادستی بیان ہو جائے. لوگوں یہ جرم اتنا بڑا ہے، ان سے ہو گیا تو معافی نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جب عقیدہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہے، اب اس کا دائی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے، اہل حدیث کے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دین مان سکتا نہیں مان سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 58 صفحہ پر کہ پہلے اس سے کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف سوء ظن نہ ہو جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ایک عقیدہ ہمیں 100% قرآن و حدیث کے الٹ نظر آتا ہے تو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شرعاً ہم پہ فرض ہے جو اللہ کی توحید کے مخالف عقیدہ رکھے ہم اس سے بائیکاٹ کریں، ہم اس سے اختلاف کریں، ہم اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھیں. ایسے شخص کے بارے میں نفرت کیوں نہ ہمارے دل میں پیدا ہو جو یہ کہے جانور بھی، انسان بھی، گندگی بھی، حیوانات بھی، درخت، پرندے، چرند بھی، یہ سب اللہ کا وجود ہے. ایسے بندے سے ہمارے دل میں نفرت کیوں نہ ہو؟ مواحد کے دل میں نفرت ضرور ہوگی. 58 صفحہ پر کہتے ہیں
کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے. سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر کہہ رہے ہیں اس کائنات کے اس پورے سلسلہ تخلیق کے ساتھ اللہ کی ذات کا ربط یہ ہے کہ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے. یہ کائنات اللہ کا غیر نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا غیر نہیں کا منطقی نتیجہ اور عکس یہ ہے کہ اس کا عین ہے, تو مطلب یہ ہوا اللہ کے اور کائنات کے درمیان جدائی ممکن نہیں, کیونکہ جدائی کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہو اور ایک کی دوسرے سے جدائی ممکن ہو. جب اللہ کائنات سے غیر نہیں تو مطلب یہ ہوا اللہ عین کائنات ہے اور کائنات عین اللہ ہے, اور یہ سری الحاد ہے, یہ قبیح کفر ہے, یہ رب کا انکار ہے, یہ کفر نصارہ کے کفر سے بڑا اور بدتر ہے. دکتور محمد خلیل فرماتے ہیں اس لا غیر والا نظریہ رکھنے والے سے ہم کہیں گے کیا تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر ہے ان موجودات کے وجود سے, یا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے؟ اگر وہ اللہ کے وجود کی اس کی مخلوق کی وجود سے علیحدگی کی نفی کر دے بلکہ کہے اللہ کا وجود عین وجود کائنات ہے, یہاں دو غیر نہیں, تو اس نے اتحاد وحدت الوجود کا لباس پہن لیا اور اپنے کفر پر صراحت کی اور رب کے وجود کا انکار کیا. بلکہ یہ نصارہ کے صلیب کے پجاریوں سے سخت کافر ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ کا اتحاد تمام مخلوق سے ہے, لیکن نصارہ نے اس اتحاد کو عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ خاص کیا تھا, اور یہ اتحادی ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ متحد ہے, یہاں تک کہ ذلیل حیوانات بندر خنزیر وغیرہ جیسے کے ساتھ بھی انہوں نے اللہ کو ان حیوانات اور گندگیوں سے بھی نہیں بچایا. غور کیجئے وحدت الوجود کا عقیدہ نظریہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنائے ہوئے ہیں کتنا خراب اور خطرناک ہے کہ دین و ایمان کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کا موقف درست ہے کہ اللہ کائنات اس کا غیر نہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کائنات کو من دون اللہ من دونی ہی کہہ کر فرق کیوں کرتا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک نے 71 دفعہ من دون اللہ کا ذکر کیا, اللہ کے علاوہ کچھ اور. 39 جگہ پر من دونی ہی اللہ کے علاوہ ہی کی ضمیر کے ساتھ مالک نے کہا, 2 جگہ پر من دونک کہا, 3 جگہ پر من دونی کا ذکر ہے, اسی طرح 20 جگہ پر غیر اللہ کا ذکر ہے, 10 جگہ پر ما لکم من الہ غیرو کا ذکر ہے. افسوس ہے ڈاکٹر صاحب پر کہ مفسر قرآن ہیں اور اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بار اللہ اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واضح فرق بیان کرتا ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے غیر نہیں, اور یہ کائنات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ غیر, اور ایک ہی وجود ماننا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ڈاکٹر صاحب کا نظریہ درست ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کا رد کیوں کیا؟ قرآن نے اسے بیان کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر 88 پر کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین, دوسرے اعتبار سے غیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور کائنات افراد کائنات کے وجود کے اعتبار سے 2 طرح کے ہیں, ایک ہے مطلق وجود اور ایک ہے با اعتبار ظہور. مطلق وجود کے اعتبار سے اللہ بھی اللہ ہے, مرد بھی اللہ ہے, بیوی بھی اللہ ہے, جانور بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ مطلق وجود ہے کہ یہاں پہ جتنے وجود ہیں وہ ہر صورت اللہ کی ہے. اور ظہور کے اعتبار سے فرق ہے. ابن عربی فصوص الحکم میں کہتا ہے عالم اپنے معبود کو جانتا ہے, جس صورت میں بھی وہ معبود ظاہر ہو تو اسی کی عبادت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کے اعضاء جسم سے غیر نہیں, قوت نفسی نفس سے الگ نہیں. اسی طرح اگر یہ تعدد اور کثرت میں نظر آئے تو وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا وجود, مرد کا وجود, اس کی بیوی کا وجود, جو میاں بیوی کرتے ہیں سب ایک وجود ہیں, اس میں غیر نہیں, اس کے لیے سب ایک ہی معبود ہیں. اگر مرد کی صورت میں ہو تب بھی معبود, بیوی کی صورت میں ہو تب بھی معبود, کسی اور صورت میں ہو تب بھی معبود, کہ سب ایک ہی ذات کے وجود ہیں. یہی عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہے. ہر چند کہے اس کا مطلب ہما اوست نہیں, ہر چند کہتا رہے کہ وحدت الوجود اور ہما اوست کے درمیان ایک باریک سا فرق ہے, کیونکہ ابن عربی نے یہ کہہ کر کہ ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہر معبود میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, یہ کہہ کر یہ فرق مٹا دیا. اگر ہما اوست کا عقیدہ کفر اور شرک ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے پہلے کفر اور شرک ہے, کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹاتا ہے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بات پر اس فرق کو یاد کرایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. سیدہ عائشہ نے کہا
اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ اپنی جان پہ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر یہ وجود ایک ہی وجود تھا تو اللہ کے نبی کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ کا بندہ الگ وجود ہے، اللہ کی ذات الگ وجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، زندہ رکھے، اس حال پہ رکھے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ توحید کی دعوت کو سمجھنے، اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے اٹھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔